کرے گا یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ اس کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ نہیں کر رہا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا. بس اس مسئلے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اب دیکھیے ہم اس کی توجیہ یوں کریں گے. آخری جو مشکل ترین مثال آئی ہے، ایک شخص کی اندرونی شخصیت کچھ اور ہوتی ہے، کچھ ظاہری اور معاشرتی یا وقتی اسباب کے تحت اس نے لبادہ کوئی اور اوڑھ رکھا ہے. نیک بنا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر کے رجحانات بالکل کچھ اور ہیں. چون بخلوت میں روندہ کار دیگر میں کو اوپر کا ان کا لبادہ کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ اس حدیث میں جو حضور نے فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ عرصے تک کام کرتا رہے گا، ایک وقت میں اس کی اصل اندرونی شخصیت غالب آ جائے گی اور وہ پھر جہنمیوں کے سے کام کرے گا اور جہنم میں جائے گا. اسی کو ہم کہیں گے کہ اللہ کا وہ پری نالج جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ صحیح تھا. ایک شخص جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کویسٹ فار ٹروتھ موجود ہو، چھپی ہوئی ہے، وہ بھی تلاش میں ہے. جب تک تلاش میں غلط کام تو کر رہا ہے وہ. جب تک کہ شراب کی حرمت نہیں ہوئی تھی تو شراب تو پی رہے تھے صحابہ بھی، سب کچھ یہ ہو رہا تھا. جوا بھی کھیلتے ہو گئے، اس لیے کہ ان کے ہاں جوئے کا رواج تھا. حج کے موقع پر جب قربانی کرتے تھے، قربانی کی گوشت پر جوا کھیلتے تھے، اور جوا کھیل کے وہ خود اپنے لیے نہیں کماتے تھے، وہ غریبوں کو دے دیتے تھے. لیکن یہ ہو گیا آج اس نے اتنا گوشت دیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس نے جوئے میں جیت ہار دے دی. اب یہ کرتے ہی ہوں گے نا، یہ یقین کے ساتھ تو نہیں معلوم ہے. جب شراب پیتے تھے تو یہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اسی طریقے سمجھیے کہ ایک شخص کے اندر جب تک کہ ابھی اس کی سرچ فار ٹروتھ اس کے اندر ہے، لیکن یہ کہ وہ غلط کام تو کر رہا ہے، اس وقت تک اس کی اندرونی وہ سرچ جو ہے، اس کا خلوص، اس کے اندر جو طلب تھی خیر کی، ایک وقت میں آ کے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. لہذا وہ اپنی نیکی کے کام کرتا ہے، نیکی کے راستے پر آتا ہے، آخری وقت میں ایمان لے آتا ہے. معلم یغرغر، جب موت کے آثار شروع ہو جائے تب تو توبہ اور ایمان بیکار. لیکن موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے وہ توبہ کرتا. توبہ آپ کو معلوم ہے، کوئی شخص کفر سے ایمان میں آ گیا تو ساری زندگی کے پچھلے جو اس کے گناہ ہیں وہ معاف ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو کوئی اس میں دقت نہیں ہے، لیکن صرف تعبیر کا فرق ہے. ظاہری الفاظ کے حوالے سے بڑے بڑے اشکالات اس میں آ گئے. لیکن اگر ایک وہ حقیقت سامنے ہو، ہماری جو اس کتاب کا جو میں نے حوالہ دیا ہے اس میں جو اصل میں اس کی دو جملوں میں کہ در حقیقت ایمان بالقدر نام ہے اللہ کی دو صفات پر ایمان کا. ایک تو اس صفت پر ایمان، اللہ ہر شے پر قادر ہے، کسی کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو. مجھے اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، میں اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، لیکن میں ہاتھ نہیں اٹھا پاؤں گا جب تک کہ اذن رب نہ ہو. ہر لحظہ ہر آن اللہ کا اذن ہوتا ہے. پتہ تک بھی جنبش نہیں کھا سکتا جب تک کہ اذن نہ ہو. تو کسی کام کو کرنے کا ارادہ میرا ہے، اس کام کا بالفعل ہو جانا اذن رب کے بغیر ممکن نہیں ہے. اسی کو ہمارے متکلمین نے کہا ہے کہ ہم کاسب اعمال ہیں، خالق اعمال نہیں ہے. عمل خلق ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، البتہ کسب ہم نے کر لیا. نیکی کا کام کا ارادہ کیا تھا، اللہ نے اس کو پورا کر دیا، تو اپنے ارادے کی وجہ سے ہم نیکی کا جو ہے اجر و ثواب پالیں گے. بدی کا ارادہ کیا تھا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ دفع ہو جاؤ، کرو بدی تم. تو ہم کر نہیں سکتے تھے بالفعل جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، لیکن چونکہ ارادہ ہمارا تھا، ہم اس کے اوپر جو عذاب ہے یا سزا ہے اس کے مستحق ہو گئے. اسی طرح کوئی شخص میرا لاکھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ کا اذن نہ ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس شخص نے پتھر مارا ہے وہ مجرم نہیں ہے. وہ پتھر مارنے کا مجرم ہے، لیکن پتھر مجھے نہ لگتا اگر اللہ چاہتا. لاکھ اس کا نشانہ کتنا ہی اچھا ہو، چوک جاتا. لیکن مجھے جو لگا ہے تو در حقیقت دو چیزیں مل گئی کہ اس نے مارنا چاہا اور اللہ نے بھی اذن دے دیا کہ ہاں لگ جائے. میں کہوں گا مجھے تو اللہ نے مارا، لیکن جرم وہ مجرم وہ بھی سزا دنیا میں اسے بھی ملے گی. تو یہ ہے اصل میں سورہ تغابن کے ضمن میں یہ ساری بحثیں ہمارے یہاں آ جاتی ہیں. تو قدر کا ایک پہلو وہ ہے، قدر کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اللہ کے علم قدیم میں وہ پہلے سے موجود ہے.
بہرحال یہ حدیث مبارک جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ بڑے اہم مہمات امور جن کو کہنا چاہیے، فلسفے کے، سائنس کے، مسئلہ جبر و قدر ہے، حقیقت انسان ہے۔ اب دیکھیے جو معلوم نہیں وقت کتنا ان کے پاس رہ گیا ہے، اس آیت کے ساتھ جو ہے اس کو جوڑ لیجئے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ پہلے فا سے ہو رہا ہے سب کچھ، یہاں ثم آ گیا۔ یہ ہے در حقیقت ثم انشأناہ خلقا آخر، کہ یہاں پر جب فرشتہ آ گیا اب وہ شے ہی اور ہو گئی۔ پہلے وہ ایک حیوان انسان تھا، اب وہ انسان ہے، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی کہ جو بہترین پیدا کرنے والا۔ اب یہاں پر ثم انشأناہ خلقا آخر جو ہے اس کی شرح ہے در حقیقت اس حدیث کے اندر۔ نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، پھر ہڈیاں بن گئی، پھر اس کے اوپر گوشت بھی چڑھ گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ کہ وہ روح جب پھونکی جاتی ہے تو اب وہ شے دیگر ہے، اب شے ہی اور ہو گئی۔ پہلے وہ صرف ایک حیوان کا حیرہ تیار ہو رہا تھا، اب وہ ایک انسان ہے معین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفع